اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حافظ اسلامک اکیڈمی چینل کے ساتھ حافظ صدیق آپ کا ہوسٹ حاضر خدمت ہے۔ آج کی میری اس ویڈیو میں میں آپ کو آن لائن قرآن انسٹیٹیوٹ شروع کرانے لگا ہوں، جس کے اندر آپ کو آن لائن قرآن پاک کا علم تلفظ کے ساتھ قرأت کے ساتھ آپ کو پڑھایا کروں گا۔ اس کے علاوہ اس چینل میں آپ کو اسلامی تاریخ، حکایات، اسلامی واقعات اور قرآن احادیث کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کروں گا۔ تو چلو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مدنی قاعدہ سبق نمبر 1 سے شروع کرانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ والے آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ حروف کے مخارج۔ حروف کے مخارج کا معنی ہے، مخرج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف حمزہ، ہا۔ حروف حلقیہ۔ حمزہ، ہا حروف حلقیہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ عین، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے غین، خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے قاف، اس کو حروف قلقلہ بھی کہتے ہیں، حروف لہویہ بھی کہتے ہیں۔ قاف کس طرح ادا ہوتا ہے؟ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے کاف، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے جیم، شین، یا۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے ضاد، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ آتے ہیں لام، نون، را۔ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تعلق کی جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تعلق کی جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے تا، دال، طا۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے سا، ذال، را۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے زا، سین، صاد۔ زبان کی نوک اور دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے فا، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے با، دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ تر کا مطلب ہوتا ہے پانی والا حصہ، دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے با۔ میم،
دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے واو، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا